لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کہ جن کے آنے سے یہ زمانہ نور سے منور ہو گیا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فوڈ سیکرٹس۔ دوستو، زنگر برگر کی ایسی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں کہ سب ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ بہت زیادہ باتیں نہیں کریں گے، فٹافٹ سے ریسپی کی طرف چلیں گے۔ بہت زبردست بنے گا، کرسپی بنے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی کھائے گا انشاءاللہ تعریف کرے گا۔ تو تھائی کے چکن اس میں استعمال ہوگا، بون لیس تھائی کا اور لیگ پیس کا، اس کو بون لیس کروا لیں گے۔ میں اس وقت 6 پیس 3 تھائی اور 3 لیگ پیس جو ہیں وہ بون لیس کروا کے اپنے پاس لے لیے ہیں۔ اس میں ہم تھوڑا سا سرکہ ڈالیں گے۔ سرکہ اس لیے ڈالیں گے کہ گوشت کی تھوڑی سی اسمیل ختم ہو جائے۔ اب اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو 15 منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے تاکہ سرکے سے چکن کی اپنی اسمیل ختم ہو جائے۔ اب یہ جو 15 منٹ ہو گئے ہیں، چکن کو اچھی طریقے سے ہمیں پانی اور سرکے میں میرینیٹ کیے ہوئے، ڈپ کیے ہوئے اس کی اسمیل ختم کرنے کے لیے، تو ہم اس کو ایک پیالی میں نکال لیں گے اچھے سے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم سیزننگ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے اوپر ہم مسالہ جو لگا رہے ہیں، اس میں نمک جائے گا۔ نمک آپ لوگ 1 چمچ آپ استعمال کریں گے، میں تقریباً، اور لال مرچ آدھا کھانے کا چمچ استعمال کریں گے۔ اسپائس اور ٹیکسچر کے لیے ہم ریڈ چلی پاؤڈر کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں لہسن پاؤڈر استعمال کریں گے 1 کھانے کا چمچ۔ اس کے بعد ہم اس میں چائنیز سالٹ 1 چمچ ڈالا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں ہم مسٹرڈ پاؤڈر ڈالیں گے۔ مسٹرڈ پاؤڈر ہم 2 چمچ ڈالیں گے۔ ایک تو یہ بہت خوبصورت کلر لے کے آئے گا ہماری زنگر کی پیٹی میں۔ اس کے بعد ہم اس میں پیپریکا ڈالیں گے۔ پیپریکا ذرا اچھی کمپنی کی اگر آپ لوگ استعمال کریں گے تو اس سے کچھ کلر بھی بہت پیارا آئے گا اور اس کے علاوہ فلیور بھی انہانس ہوگا۔ اس کے بعد کالی مرچ ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ، یعنی ½ ٹیبل سپون ہم نے کالی مرچ ڈالی۔ ٹکا مسالہ تھوڑا سا بس فلیور کرنے کے لیے، تھوڑا چٹپٹا فلیور لانے کے لیے ہم اس میں استعمال کریں گے، اگر نہیں ملے تو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سرکہ ہم 1 چمچ، اس کے بعد 1 چمچ اور 2 چمچ سرکہ اس میں جائے گا۔ اس کے بعد جو اس میں جائے گا وہ لیمن جوس ہے۔ لیمن جوس ہم نے 1 بڑے لیمن کا جوس نکال کے رکھ لیا تھا، اس کو ہم اس میں استعمال کیا۔ اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے فریزر میں۔ تقریباً کوشش کیا کریں کوئی بھی چیز میرینیٹ کیا آپ نے تو اس کو 1 گھنٹہ کم از کم دے، اور اوور نائٹ پوری رات رکھیں گے تو بہت زبردست ہوگا۔ اب دیکھیں دوستو، اس کی ہم کوٹنگ کریں گے، تو کوٹنگ کرنے کے لیے جو 3 سے 4 چیزیں ہمیں چاہیے، اس میں جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا تھا وہ بالکل سادہ میدا، کوئی نمک کوئی مرچ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے، سادہ میدا استعمال کریں گے۔ میدے کے اندر ہم اپنے پیس کو ڈال کے میدے کو اچھی طریقے سے اس کو میدے کے اندر ہم مکس کریں گے، دبائیں گے، اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے، ہاتھ کے اندر مسل کر چھوڑ دیں گے، اس سے بہت پیارے کرمز اوپر سامنے آئیں گے۔ اب یہ برف ملا ہوا پانی ہے، سادہ پانی ہے، اس میں صرف برف ڈالنی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا کر دینا اس کو، ٹھیک ہے۔ 10 سیکنڈ اندر رکھنے کے بعد دوبارہ نکال کے اس کو پھر سے دبانا ہے، اچھے سے دبا کے اس کے کرمز بنانے ہیں۔ اس کو بیسیکلی ہم اچھے سے تاکہ ہمارے جو کرمز ہیں زنگر کے اوپر وہ زبردست آئیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو، اب آئل ہمارے پاس گرم ہوا ہے پہلے سے، تو ہم اس کو آئل کے اندر ڈالیں گے۔ فرائی ٹائم اس کا میکسیمم 15 to 16 منٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 15 سے 16 منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تھوڑا سا ہمارا یہ ہونے والا ہے آلموسٹ، تقریباً ہم اس کی سائڈ کو ابھی چینج نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر ہم بار بار اس کی سائڈ چینج کریں گے تو
کرسپ جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا اور آپ کا زنگر اچھا نہیں بنے گا. تو اس کو تھوڑا ٹائم لینے دیں گے. اب آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے جوسی کلر اس کا زبردست قسم کا آنا شروع ہو گیا ہے. اب ہم اس کو دوسرے طرف سے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے, ڈیپ فرائی. میں آئل کا کم استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اگر آئل کا کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ اتنے آئل میں بھی ایزیلی یہ بن جاتا ہے, مزیدار بنتا ہے. تو تقریباً ہمارا آلموسٹ ریڈی ہے. تو کیونکہ تھائی کا پیس ہے, ریڈ میٹ ہے, تو یہ گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, لیکن جب گل جاتا ہے زبردست ہو جاتا ہے. تو چیسٹ کے پیس کے گوشت سے زیادہ زبردست, ٹیسٹی اور فلیورفل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے زنگر برگر میں جو بون لیس زنگر کوئی بھی ایسی چیز ہے اس میں ہم بغیر ہڈی کے جو گوشت استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر تھائی کا یا لیگ پیس کو بون لیس کرواتے ہیں. اس سے بہت پیارا فلیور بھی لیجئے دوستو, شاندار سا زنگر کا فلے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست کرم ہے. ہر طرف سے پراپر کرسپ جو ہے, اگر میں آپ کو اس کو کھنکا کے دکھاؤں تو پراپر کرسپ کی آواز آئے گی. یہ پیپر کے اوپر میں نے رکھا ہے, ابھی برگر میں بعد میں لگائیں گے. پہلے میں آپ کو اس کا اوور ویو دے دوں کہ اتنا زبردست آپ کا انشاءاللہ العزیز کرسپ بنے گا. تو بہت آسان ہے زنگر بنانے کی ریسپی. آپ نے اس کو سب سے پہلے میدے میں اچھی طریقے سے ڈپ کر کے 10 سیکنڈ پانی کے اندر رکھنا ہے. پانی سے نکال کے دوبارہ میدے میں لگا کے اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کر لینی ہے, اور اس کو پانی میں آئل میں ڈپ کر کے اچھے سے فرائی کر لینا ہے. 10 سے 15 منٹ دینے ہیں, 10 منٹ ایک سائڈ سے, 10 منٹ ہی دوسری سائڈ سے. تو اچھے سے یہ فرائی ہو جائے گا. فرائی جیسے ہی ہو جائے گا تو آپ کے سامنے اس طرح کی کنڈیشن آ جائے گی. تو ہم اس کو نکال کے اس کے بعد اپنی سوس بنائیں گے جو ہم برگر میں اپنے لگائیں گے. جو عام روٹین میں سب مایونیز کا استعمال نہیں کرتے ہیں. بیسیکلی اس کی ایک خاص سوس ہوتی ہے زنگر برگر کی جو کہ ہم اس کو لگائیں گے. تو وہ بنانے لگے ہیں. تو مایونیز لیں گے. مایونیز تقریباً میں ہاف کپ کے قریب لے رہا ہوں. آپ لوگ ہاف کپ, 1 کپ لے سکتے ہیں. میں ہاف کپ کا مایونیز لے رہا ہوں. اب اس کے اندر میں 1 چمچ سرکہ مکس کروں گا. ہاف کپ میں 1 ٹیبل سپون آپ کا سرکہ جائے گا. اور اس کے بعد اب چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سرکہ اور ہمارا مایونیز یکجان ہو جائے. بالکل یکجان ہو گیا ہے. اس طریقے سے آپ کے سامنے کنڈیشن آئے گی. تو جو آپ نے اس کے اندر یہ خالی مایونیز کا استعمال نہیں کرتے ہیں لوگ. اچھا, تو برگر کے اوپر آئیں گے. تو برگر ہم بنائیں گے. بنیس کے برگر میں نے لیے ہیں بڑے سائز کے. مارکیٹ میں 2-3 سائز کے برگرز اویلیبل ہوں گے, لیکن زنگر برگر ہمیشہ بڑے سائز کے برگر میں زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے. تو اس کو ہم سیک لیں گے اچھے سے. برگرز کو اپنے زیادہ اس میں آئل کا استعمال نہیں کریں گے, صرف ہم ہلکا ہلکا توے پر اس کو بغیر آئل کے سیک کر لیں گے تاکہ جو روٹی ہے برگر کی وہ تھوڑی گرم ہو جائے. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً گرم ہو چکی ہے ہماری بریڈ. اتار لیں گے اس کو, دونوں برگرز کو اپنے, اور اس کے بعد اب اس کو فائنل جو ہے اس کو ریڈی کرنے کی طرف آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے اس کے برگر کے جو بن ہے اس کے اوپر ہم سوس لگائیں گے اپنی. سوس اس میں آپ دونوں سائڈ پہ بھر کے لگائیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے زنگر کا جو فلے ہم نے بنایا ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہے اور زبردست ٹیسٹی ہے. تو اگر ساتھ مایونیز ایکسٹرا آپ ڈالیں گے, دونوں طرف بھر کے لگائیں گے, تو اس سے ذرا آپ کا برگر اور جوسی اور ٹیسٹی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ لوگ برگر کے دونوں بنس پہ آپ مایونیز لگا لیں. مایونیز اچھے سے سپریڈ کر لیں اس کے اوپر,
اوپر والے کے اوپر بہت زیادہ نہیں ہوگی، نیچے والے کے اوپر زیادہ ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ نے جب اس کو اسپریڈ کرنا ہے تو یوں، اب یہ میں نے ایک پیس زنگر کا اس کے اوپر رکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا بڑا اس کا ٹیکسچر اور لک آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو الحمدللہ دوستو، یہ دیکھیے میرے اللہ کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، اس کی برکتیں اور اس کا کرم۔ اس کے ساتھ ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، ایک نئے فلیور کے ساتھ اور ایک نئے موڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔